بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط صدق اللہ مولانا العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ نبی الکریم اما بعد، ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک محل تحصیل میرسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول پہلا پارہ کے آخری آیات مبارکہ جو ہے مکمل کر چکا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق و یعقوب اسباط اولاد کے تمام جو ہے میں ذکر عرض کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آزمائش امتحان نازل فرمایا، کتنے سال وہ امتحان میں رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، تو اس بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے گھوڑے پر 7 سال اور کچھ ماہ رہے، اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ طبری میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ 7 سال اور کچھ ماہ بے یار و مددگار رہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس مصیبت کو دور کرنے کی درخواست نہیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روئے زمین جو ہے، زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا۔ اس لیے مورخین حضرات نے آپ کی بیماری کی مدت میں اختلاف فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بالا جو میں نے روایت آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، وہ تو آپ نے مدت سن لی کہ 7 سال اور کچھ ماہ تھی۔ اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے بیماری ہے، آپ نے ان اللہ مع الصابرین، صابرین جس طرح صبر کرتے ہیں صبر سے آپ نے امتحان پاس کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ نبوت کے بارے میں بھی آپ کو روشناس کرتا چلوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرہ جو میں نے پہلے کیا ہے، یوسف علیہ السلام کے تذکرہ سے پہلے مقدم کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کے عہد پر فائز تھے۔ منقول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال تھی۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے صاحبزادے حویل کے نام، ہومر کے نام اپنی جانشینی کی وصیت کی تھی، اور آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے شبر بن ایوب کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کا لقب ذوالکفل رکھا، انہی دعوت توحید کا حکم فرمایا۔ حضرت ذوالکفل تمام عمر شام ہی میں مقیم رہے، حتیٰ کہ وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی عمر 95 سال تھی۔ وفات کے وقت ذوالکفل نے اپنے بیٹے شبر کے لیے جانشینی کی وصیت فرمائی۔ حضرت ذوالکفل کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فرمایا۔ ان کا سلسلہ نسلوا اس طرح ہے: شعیب علیہ السلام بن سیفون علیہ السلام بن ایفا بن ثابت بن مدین بن حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کا سلسلہ نسلوا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے جو ہے اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے نسب میں بھی اختلاف ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی کرتا چلوں کیونکہ ایک ہی زمانہ تھا۔
یہود کے ہاں ان کا نسب نامہ وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ حضرت ابن اسحاق اور بعض علماء کا یہ فرمانا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اولاد ابراہیم سے نہ تھے، بلکہ آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور وہ ان کے دین کی اتباع کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی آپ کی دادی تھی۔ یہ تو ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ بعض یوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اصل نیرون، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں ظاہری بینائی سے معذور تھیں۔ چنانچہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انا لنراک فینا ضعیفا، سورۃ ہود آیات مبارکہ 91 میں ہے کہ ہم تجھے اپنی قوم میں ضعیف پاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء ہیں۔ انا لنراک فینا ضعیفا کی تفسیر میں سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی نہ تھے۔ شریک نے بھی اس تفسیر کی، اس نے کہا کہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بینائی کمزور تھی اور آپ کا لقب خطیب الانبیاء تھا، یعنی انبیاء میں بڑے درجے کے خطیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا، اور مدین والوں کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں ایکا کے معنی ہیں درختوں کے جھنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ کمی کرتے تھے، یعنی کہ کم تولتے تھے، اور لوگوں کے اموال کو زبردستی دھوکہ بازی سے لے لیتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی بنا لیا ہے، جب ترازو کرتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈنڈی، کہتے ہیں کہ میں نے ڈنڈی ماری، اتنا مال میں نے جو ہے اس کو دیا، اتنا میں نے زیادہ اپنے پاس رکھ لیا، ڈنڈی کہتے ہیں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے وقت جو قوم تھی ڈنڈی مارتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو کہتے تھے ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے، لیکن اب اس کا نام تبدیل کر دیا گا، ڈنڈی رکھ دیا گیا۔ حال تو ڈنڈی والوں کا اسی طرح ہوگا جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہوا۔ وہ بھی میں عرض کروں گا کہ ان کے پیمانے اور ناپ تول میں کمی والی قوم کا حال کیا ہوا، ان پر عذاب کیسا آیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کے اعتبار سے فراغی کر رکھی تھی اور انہیں ڈھیل دے رکھی تھی، کہ باوجود ان کے کفر کے حالات بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الیہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، سورۃ ہود آیات 84۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ ڈنڈی مارنا پنجابی کا لفظ ہے۔ میں تمہیں آسودہ حالت میں دیکھتا ہوں اور تم میں ہر ایک کو ایسے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا۔ ابن اسحاق یعقوب بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے کہ وہ انبیاء کے خطیب ہیں، اور یہ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ قوم کے اعتراضات کا جواب دینے میں آپ کا انداز بیان بہت اچھا تھا۔ لیکن جب اہل قوم کی سرکشی اور گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت اور آپ کا واعظ تقریر بیان ان پر کارگر نہ ہوا تو عذاب الہی کے خوف سے ڈرانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، فَأَخَذَهُمْ عَذَابَ یوم ذلۃ، آخر کار ان کو سائبان والے دن کی عذاب نے آ پکڑا، اور بلا شبہ وہ ایک بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یہ سورۃ شورى آیات 199 کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔
یزید بہلی کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیات کریمہ کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی کا عذاب نازل فرمایا جس نے ان کا سانس لینا جو ہے دو بھر کر دیا. لوگ بھاگے اور گھروں میں پناہ لی تو گھروں میں بھی ان کو نجات نہ مل سکی. چنانچہ وہ بھاگتے ہوئے گھروں سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے بادل کا سایہ کر دیا جس سے انہیں ٹھنڈک اور راحت حاصل ہوئی. چنانچہ ہر شخص دوسرے کو بلانے لگا. چنانچہ سب جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ برسائی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تھا صاحبان کے دن کا عذاب اور واقعتاً یہ بڑا خوفناک دن کا عذاب تھا. عذاب یوم الذلہ. اس بارے میں جو ہے بہت سے جو ہے مفسرین کا اختلاف ہے، مختلف مفسرین کی اقوال ہیں. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا اور میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ان مسائل کو دوسروں تک پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.